اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل و برکات رمضان۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد خداوندی ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں، اور اس مہینے میں انسان کو اس بات کی بھی یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ اسے ایک متقی اور پرہیزگار فرد ہونے کی حیثیت سے جینا ہے، اور اس کے تمام جذبے اللہ کی اطاعت کے تحت ہونے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جگڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کا منادی پکارتا ہے کہ اے خیر اور نیکی کے طالب، قدم آگے بڑھا کے آگے آ، اور اے بدی اور بدکاری کے شائق، رک جا، آگے نہ آ۔ اور اللہ کی طرف سے گناہ گار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ الریان ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا ہی داخلہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس عام قانون سے مستثنیٰ اور بالا تر ہے، وہ بندے کی طرف سے خاص میرے لیے تحفہ ہے، اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا، اور میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اور روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسری اپنے مالک کی بارگاہ میں شفع یابی کے وقت، اور قسم ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک ایک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ روزہ بیک وقت 2 چیزوں کی تربیت کرتا ہے، ایک شکر اور دوسرا تقوی کی۔ چونکہ کھانا پینا انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو اس کا حلق خشک ہو جاتا ہے، اور جب بھوک سے اس کی اندڑیاں سوکھنے لگتی ہیں، اس وقت اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے اور خدا کی مدد کا کتنا محتاج ہے، اور یہ تجربہ اس کو اللہ کی عظمت کا احساس دلاتا ہے۔ اسی طرح اس کے دل میں پھر احسان مندی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی زبان پر حمد اور شکر کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ جس خدا نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اس کے لیے اگر میں اپنی پوری زندگی بھی قربان کر دوں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور پھر یہی شکر کے جذبات اسے اپنے رب کی فرما برداری کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔